अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, दीनी भाइयों, अजीज़ साथियों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 7 अक्टूबर सन 2020 ईस्वी फेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक़ से दर्स शुरू किया है, आज उसकी तीसरी किस्त है। और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का बयान शुरू हुआ है। और कल के दर्स में मैंने उनके ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ बातें और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए थे। और आज इंशाअल्लाह उनके बारे में, उनकी खिलाफत कैसे शुरू हुई और किस तरह हुई, ये तो मुख्तसर वाक़यात जो इंशाअल्लाह जो इस किताब में, जो मैंने किताब जिससे शुरू किया है, इस किताब में है, इंशाअल्लाह मैं उसको बयान करूँगा। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत सन 11 हिजरी से शुरू हुई थी और इनकी कुल मुद्दत 2 साल है, 11 से 13 हिजरी तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में, और उसके बाद ही इनको खलीफा मुंतखब किया गया। तो 11 से 13 हिजरी तक इनकी मुद्दत खिलाफत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ऐलान हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुख, ये मदीना के करीब एक बस्ती है, तो उस बस्ती से, सुख जो बस्ती का नाम है, वहाँ से तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाकर दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी आप ज़िंदगी में भी पाकीज़ा और खुशगवार थे और मौत के बाद भी पाकीज़ा और खुशगवार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को ढाँप दिया, फिर खड़े हुए और मिंबर पर चढ़ गए और फरमाया, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो ये जान ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। बड़ा ही जामे खुतबा दिया था इन्होंने। सहाबा में बड़ा अजीब अफरा तफरी का मामला था, है ना, मोहब्बत की वजह से, है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत जो थी सहाबा के दिलों में, काफ़ी तकलीफ़ हुई थी उनको। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मेरे दोस्तों, बड़ी जामे बात कही कि जो मैं फिर उसको रिपीट करना चाहता हूँ। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और इस आयत की तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शय्या व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144। इसका मफ़हूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं, उनसे पहले भी रसूल गुज़र चुके हैं। अगर उनका इंतकाल हो जाए या आप कत्ल कर दिए जाएं तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे, ये सवाल हो रहा है। और जो कोई अपनी एड़ियों पर फिर गया, यानी दीन इस्लाम से बरगश्ता हो गया, दीन इस्लाम को छोड़ दिया जो है, वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकेगा और अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को नेक बदला अता फरमाएगा। ये सुनकर लोग रोने लगे। जब ये खुतबा सुना तो लोग रोने लगे और लोगों को यकीन हो गया कि वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। इस कदर रोए कि उनकी हिचकियाँ बच गईं। वो अजीब वक्त था मेरे दोस्तों, और वो अजीब वो मंज़र था, है ना, जिसको बहरहाल हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जो
حالت رہی ہوگی اس وقت صحابہ کرام کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھتے تھے اپنے سامنے، آج ان کی وفات ہو گئی ہے تو کیا ان پہ گزری ہوگی، وہ بیان سے باہر ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی ہچکیاں بچ گئیں، لوگ اتنا زیادہ رونے لگے، اور وہ گلیوں میں اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا ہم نے یہ آیت اسی وقت سنی ہے نا، حالانکہ ہم نے آیت اسی وقت سنی، بخاری کی روایت ہے یہ، حالانکہ قرآن آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، اس کے باوجود جو ہے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت گویا نئی ہے، گویا کہ یہ آیت نئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے نا جب سنا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے اس کو۔ اور صحابہ کرام نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں سنا تھا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ آپ کی وفات کے شدید ترین صدمہ سے صحابہ کرام ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا عجیب منظر تھا میرے دوستو مدینہ کا، اس وقت بڑا عجیب ماحول تھا، صحابہ کرام بالکل چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، ہے نا، اور بڑا لمبا واقعہ۔ بہرحال مصنف نے جو باتیں یہاں ذکر کی ہیں میں اسی کو ذکر کرتا ہوں، اور کہیں تھوڑی سی وضاحت اس کی تشریح یا اس کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں میں ایڈ کر دیتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے غسل اور تجہیز و تکفین کا فریضہ سر انجام دینے لگے، حتیٰ کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ پر درود و سلام ہو، اور آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ فدا ہوں۔ چونکہ عباس آپ کے چچا اور حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی اور حضرت زبیر آپ کے پھوپھی ذات تھے، اس لیے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے کفن دفن کے حقدار تھے۔ تو انہی تینوں نے جو ہے کفن اور تجہیز، تکفین اور غسل وغیرہ کا انتظام کیا جو ہے۔ اب اصل مسئلہ یہاں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ جو ہے ایک مشہور جگہ مدینہ میں، ثقیفہ بنی ساعدہ سے مراد وہ چھپر ہے جس کے سائے میں بنو ساعدہ بیٹھا کرتے تھے، قبیلہ تھا بنو ساعدہ، ہے نا، یہ لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، اپنا بیٹھتے تھے، کچھ باتیں ہوتی تھیں، تو اس کو ثقیفہ بنو یا ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا۔ کچھ ایسے انہوں نے چھپر وغیرہ ڈال کے کچھ بنا رکھا تھا ایک جگہ۔ تو یہ وقت یا یہ عرصہ لکھتے ہیں یہ، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور زبیر رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، چند انصاری، یعنی اسی وقت چند انصاری بزرگ جو ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے ایک جھوٹی روایت کا ذکر کی ہے نا، انہوں نے لکھا کہ میں پہلے اس واقعہ کو امام طبری کی تاریخ کے حوالے سے ابو مخنف کذاب کی زبانی بیان کروں گا، جس میں اس نے بہت ہی جھوٹی طری انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور بہت ہی غلط طریقے سے ابو مخنف نے جو ہے، جو ایک کذاب جھوٹا جو راوی، جس نے اس واقعے کو کہ کس طرح سے وہ لوگ غصہ ہوئے، کتنے ناراض تھے وہاں کے لوگ، کس کو خلیفہ بنائے نہ بنائے، بہت ساری باتیں تو انہوں نے تھوڑی تفصیل سے ذکر کی ہے، لیکن میں جو ہے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں اس بات کو واضح کیا کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں شاید یہ چیز ہو کہ جس طرح سے اس نے جھوٹی باتیں کہی ہیں، ہے نا، جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر کے یا کذب بیانی سے جو ہے ابو مخنف نے اس کو بیان کیا، جو امام طبری نے نقل کیا اپنی تاریخ میں، تو ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ میں بخاری کی وہ روایت انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہی، اس جھوٹی روایت کے بعد ہی، کہ بخاری کی روایت میں کس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا
بیان ہے کس طرح انہیں منتخب کیا گیا تھا، تو میں وہ بخاری کی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو اپنی بخاری میں روایت کیا ہے۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے ہشام بن عروہ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا، پوری سند جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں، انہوں نے کیا فرمایا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر فاروق اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خاموش کرا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر کی تیاری کر لی تھی، یعنی بہترین جو ہے جس طرح تقریر بیان کی جاتی ہے نا، اس طرح سے انہوں نے مطلب بتاتے ہیں کہ میں نے ایک شاندار موضوع یعنی بولنے کے لیے مجھے بولنا کیا ہے بہت اچھی طرح سے میں نے تیاری کی تھی کہ میں وہاں جا کر کے انصار کے سامنے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو لوگ اکٹھا ہیں اس مسئلہ کو لے کر کے، خلافت کی بات کو لے کر کے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی کہ میں جا کے وہاں بیان کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی تیاری کی تھی اس موقع کے لحاظ سے، اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید حضرت ابوبکر ایسی تقریر نہ کر سکیں، لیکن اللہ کی قسم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلیغ اور پر اثر تقریر کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی بلیغ اور پر اثر تقریر کی ہے نا، اور میرے دل میں تمام باتیں بھی میرے دل کی تمام باتیں بیان کر دی، یعنی جو حضرت عمر نے سوچا تھا کہ مجھے یہ چیزیں بیان کرنی ان کے سامنے، وہ ساری باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر، سمجھے نا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو انصار تھے ان سے کہا ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر، انہوں نے نا۔ حضرت حباب بن منذر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ یہ روایت جو ہے امام بخاری نے ذکر کی ہے اپنی بخاری میں۔ تو یہاں پہ میرے دوستو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ وہاں اکٹھا تھے اس دن، وہ لوگ جو ہے مقصد ان کا یہی تھا کہ خلیفہ کا انتخاب ہو۔ تو حضرت حباب بن منذر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم ایک کیا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی ہوگا۔ تو حضرت بکر نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم امیر اور تم وزیر، اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے یعنی خاندان کے اعتبار سے نہایت معزز ہیں، لہٰذا تم حضرت عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ کس نے کہا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے کو نہیں کہا کہ حضرت عمر یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک سے جو ہے بیعت کر لو تم لوگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلکہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں کہ تم ہمارے سردار اور ہم سے برتر بہتر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔ سمجھ رہے نا؟ یہ دیکھیے مسئلہ یہاں جب حضرت بکر نے کہا لوگوں سے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یا ابو عبیدہ کو رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے بیعت کر لو، خلیفہ مان لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں۔ کس کو کہا؟ وہ بکر صدیق کو، کیونکہ تم ہمارے سردار، ہم میں سب سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا
اور بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی، لوگوں نے بھی بیعت کر لی، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 3668 3668۔ تو یہ ان کے خلافت کے تعلق سے بات ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اب اس کو لکھنے کے بعد یہ واقعہ یعنی بخاری کے حوالے سے مصنف جو ہے اس کتاب کے وہ لکھتے ہیں کہ لیجئے یہ ہے امام بخاری کی روایت، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مختصر ہے اور چھوٹی ہے، اور ثقیفہ بنی ساعدہ کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے جتنا امام بخاری نے ذکر کیا کہ اتنی اس کچھ باتیں ہوئیں، اور وہیں پہ جو ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اب جو ابو مخنف کی جو روایت میں تھی انہوں نے تھوڑا سا یہاں وہ واقعہ بیان کیا ہے جو ہے کہ ابو مخنف نے جو اس میں جو کذاب راوی جس نے جھوٹی بات بیان کی کہ جو سعد بن عبادہ وہاں موجود تھے، تو سعد بن عبادہ نے فرمایا میں تم سے لڑوں گا، اور ان کے ساتھ نہ حج کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ جمعہ پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ اور ایک حضرت حباب بن منذر نے ابو بکر کو ترکی بترکی جواب دیا، اور اس طرح کی دیگر باتوں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ حالانکہ ثقیفہ کا معاملہ لکھتے ہیں نصف گھنٹے سے زیادہ موضوع بحث نہ بنا، یعنی آدھا گھنٹے سے زیادہ وہ کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوئی، لیکن کذاب راویوں نے کیسے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس لیے ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو یہ واقعہ ملے یا کہیں لوگ ایسا بیان کریں یا اعتراض کریں اس کے اور ابوبکر صدیق کی خلافت کے بارے میں، اور کہیں اگر ابو مخنف کا نام آ جائے کہ اس طرح سے امام طبری نے روایت کیا، تو آپ فوراً اس چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ وہ جھوٹی روایت بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا بیان کرے بڑھا چڑھا کر کے کہ ابو سعد بن عبادہ ناراض ہو گئے تھے، غصہ ہو گئے کہ میں ابو بکر کو نہیں خلیفہ مانوں، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں جو اس نے کذب بیانی کی ہے، جو جھوٹی باتیں جو بیان کیا اس نے، اس کو آپ بالکل مت مانیے گا۔ ایسی چیزیں لوگ بیان کا آج بھی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اگر ایسی بات آپ سنیں تو اس میں بالکل نہ جائیں۔ جو بخاری کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے وہی روایت صحیح ہے، وہی واقعہ صحیح ہے، اور اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ تو لکھتے ہیں یہ کہ رہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو ان کے متعلق مسند احمد میں حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے تقریر کی اور ایسی کوئی بات نہ چھوڑی جو انصار کی شان میں نازل ہوئی ہو یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کے متعلق بیان کی ہو، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ کسی اور وادی میں چلیں اور انصار کسی اور وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں ہی چلوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ سے فرمایا اے سعد تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا سعد بن عبادہ سے اسی ثقیفہ بن ساعدہ میں اگر فرمایا تھا اے سعد تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس عمارت کے معیار ہیں، یعنی نیک لوگ ان کے نیکوں کے تابع ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کے تابع ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا، ہم مجید ٹھہرے اور تم امیر۔ یہ روایت جو حضرت امام نے حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے صحیح مرسل سند سے روایت کی ہے، یہ ان روایتوں سے کئی درجے قوی ہے جنہیں کذاب راوی کذاب ابو مخنف نے روایت کیا ہے۔ کہنے گرچہ مرسل ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ روایت قوی ہے اس روایت سے کہیں زیادہ جو یہ جھوٹا ابو مخنف نے جو روایت بیان کی ہے سلسلے میں۔ تو میرے دوستو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے وہاں اپنی بات رکھی لوگوں کے سامنے، بلکہ اپنے لیے نہیں، حضرت عمر یا ابو عبیدہ کے لیے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرو، لیکن حضرت عمر نے پہلے ہی کہا نہیں آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب اور پیارے، اور حضرت عمر نے بیعت شروع کی اور لوگوں نے بیعت کی۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ ہے طریقہ میرے دوستو۔ اب میں تھوڑا سا کچھ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی میں ان کی خلافت کے جو اہم کچھ واقعات ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے بہت لمبی بات تو نہیں ہے، میں مختصراً اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کتاب میں لکھی، انشاءاللہ میں مکمل اس کو بیان کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ بہت اہم واقعات پیش آئے، اور
ان واقعات کو، ان اہم جو ہے واقعات کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، لشکر اسامہ کی روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ شام کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا کہ وہ شام کی طرف جائیں گے جو لڑائی کے لیے، لیکن اس کی روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول بنتے ہی جب یہ خلیفہ ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روم کی سرحد پر بھیج دیا۔ اس لشکر کی روانگی نے ان منافقین اور مرتدین کی کمر توڑ دی جو سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کمزور ہو جائے گا اور پھر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی روانگی سے مسلمانوں کی شان و شوکت جو ہے بلند ہو گئی اور عالم کفر پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے کیا، وہ لشکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا بھیجنے کے لیے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہے نا، ان کی سربراہی میں پہلا کام جو کیا ہے ابوبکر نے کیا ہے، اس لشکر اسامہ کو بھیجا جو ہے۔ نمبر 2، مرتدین کے خلاف جنگیں۔ مرتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئے۔ مرتد اسی کو کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ دے، کفر میں چلا جائے۔ اور ان کی اکثریت جو ہے مسیلمہ کذاب، طلحہ اسود انسی اور سجاہ بنت الحارث کے تابع ہو گئی، اور ان کے خلاف بڑی خونریز جنگیں ہوئیں۔ مسیلمہ بن کذاب وغیرہ وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح سجاہ بنت حارث ہے، اسود انسی ہے نا، تو ان لوگوں کے تابع ہو گئی۔ وہ لوگ جو مرتد ہوئے انہی کے جھانسے میں آ گئے، اور سب سے زیادہ خونریز جنگ جو ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف امامہ کے باغ میں لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ مدینہ میں پڑھتے ہوئے میں نے بات آ گئی تو اسی پر جنگ جو امامہ میں جو لڑائی ہوئی تھی، میں نے مختصر ایک چھوٹی سی تھیسس ایک بحث بھی لکھی تھی الحمدللہ عربی میں، جو وہاں پیش کرنا پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے امامہ کی جنگ جو ہے میرے دوستو مشہور ہے، اور جو مسلمہ کذاب جو جھوٹا جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس کے خلاف جو لڑائی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو دوسری چیز یہ ہے، یعنی دوسرا کام جو واقعہ پیش ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 3، مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی جو ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف کیا ہے، ان سے لڑائی لڑی۔ ابوبکر صدیق نے سخت مقابلہ کیا ان کا، اور ان کے خلاف جو ہے انہوں نے لشکر بھیجا۔ تو زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے نا، اب نہیں دینا ہے اس کو۔ چنانچہ ان کے کسی شاعر نے کہا تھا، اور انہوں نے اس شعر کو عربی میں نقل کیا ہے، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں: جب تک اللہ کا رسول ہمارے درمیان زندہ رہا ہم اس کی اطاعت کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندو، ابوبکر کا اس معاملے میں کیا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اس عمارت کا وارث بنے گا؟ اللہ کی قسم یہ تو کمر توڑنے والا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال اس کو جو ہے علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب ان کی تاریخ کی البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ کافر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کا عزم بالجزم کر لیا، پختہ ارادہ کیا کہ ان کے خلاف لشکر بھیجنی ہے، لڑائی لڑنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک لا الہ الا اللہ، اور جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام یعنی اس پر نافذ ہو سکے گا، اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ خلیفۃ الرسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم
मैं हर उस शख्स से लड़ूंगा हर उस शख्स से लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक है। अल्लाह की कसम अगर उन्होंने देने से भी इनकार किया, यानी साल से छोटी खीरी बच्ची, यानी छोटी सी जानवर, छोटे से बच्चे को भी अगर देने से इनकार किया जो है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, तो मैं उस पर ज़रूर लड़ाई करूँगा। नंबर 4, फतूहात फ़ारस जो है ना, फ़ारस को फ़तह किया। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा की सिपह सालारी में फ़ारस की तरफ लश्कर भेजा और फिर उनके पीछे हज़रत खालिद बिन वलीद को भेज दिया और इन दोनों के पीछे काका बिन अमर तमीमी को भी रवाना फरमाया। नंबर 5, फतूहात शाम। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के अहम वाक़यात में से फतूहात शाम भी है। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम की तरफ रवाना फरमाया, तो उनके मुकाबले के लिए बेशुमार रूमी जमा हो गए, यानी रूम की फ़ौजें वहाँ आ गए उनके मुकाबले के लिए। चुनांचे उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमदाद की दरख्वास्त की। आपने वलीद बिन उतबा और इकरमा बिन अबू जहल और अमर बिन आस, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन को उनकी मदद के लिए भेज दिया। उसके बाद हज़रत अबू उबैदा तमाम लश्कर के अमीर बन गए। चुनांचे लश्कर इस्लाम आगे बढ़ता हुआ यरमूक तक पहुँच गया। फिर आपने उनकी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद को भेज दिया, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह की तरफ से उनको फ़तह हासिल हुई। नंबर 6 जो है, जो अहम वाक़या पेश आया, वो कुरान करीम को जमा करना। कुरान करीम को जमा करना, उसको इकट्ठा करना जो है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग इमामा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे पैगाम भेजकर तलब फरमाया और उस वक्त आपके पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत उमर आए हुए हैं और कहते हैं कि जंग इमामा में बहुत से लोग शहीद हो गए हैं और मैं खौफ करता हूँ, यानी मुझे डर है कि अगर इस तरह की जंगों में कुर्रा शहीद होते रहे, यानी कुरान के आलिम और हाफिज जो हैं, अगर इस तरह लड़ाइयों में शहीद होते रहे तो कुरान का बहुत सा हिस्सा जो है ज़ाय हो जाएगा। इल्ला एक ही तुम उसे जमा कर लो, और मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप कुरान को जमा यानी करेंगे, यानी कुरान को इकट्ठा करें जो है। तो इनका बयान है रावी का, यानी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो ये कहते हैं कि तब मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब दिया कि मैं वो काम कैसे करूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम इसमें बेहतरी है, चुनांचे ये मुझे मुसलसल आमादा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उस काम के लिए मेरा सीना खोल दिया और मैंने भी हज़रत उमर की तरह इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना ज़रूरी समझा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि इस मौका पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास खामोश बैठे रहे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तू अक्लमंद नौजवान है, हम तुझ पर किसी तरह की बदगुमानी नहीं करते और तू हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही लिखता रहता था, लिहाजा तू कुरान को तलाश कर और उसे जमा कर दे। अल्लाह की कसम अगर खलीफे रसूल मुझे एक पहाड़ को, ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, अगर खलीफे रसूल यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे एक पहाड़ को दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म देता तो वो काम मुझ पर इतना गिरा और वज़नी ना होता जितना कुरान को जमा करने का हुक्म भारी और वज़नी था। समझ रहे हैं ना, बड़ा काम था। यानी कुरान जो है लोगों के सीनों में महफूज था, लोग लिख लिख करके लोग रखे हुए थे, है ना, इस तरह से। तो करें कि बहुत बड़ा काम था ये, मतलब ये पहाड़ से ज़्यादा वज़नी काम और भारी काम मुझे लगाए। तो मैंने कहा, ज़ैद बिन साबित कहते हैं, मैंने कहा आप वो काम किस तरह करेंगे जिसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम इसमें खैर और भलाई है, चुनांचे मैं आपसे मुसलसल माजरत करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर और अबू बकर की तरह उस काम के लिए मेरा सीना भी खोल दिया। चुनांचा मैंने इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और कुरान को तलाश करना शुरू कर दिया। चुनांचे मैंने पुर्जों, कंधे की हड्डियों और खजूर के पट्ठों पर लिखा हुआ और आदमियों के सीनों यानी याददाश्त से कुरान को जमा किया।
यानी जहाँ लोग लिख लिख के रखे थे, तलाश किया उन्होंने, वहाँ से लोगों की याददाश्त, उनके सीने जो सीनों में जो महफूज था कुरान, कह रहे मैंने इस तरह से कुरान को जमा किया, यहाँ तक कि मुझे एक सूरा की 2 आयतें हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा किसी से दस्तयाब ना हो सकी। और वो कौन सी 2 आयतें हैं? वो ये हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, आखिरी आयत तक, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये 2 आयतें जो है हज़रत खुज़ैमा अंसारी के अलावा किसी से मुझे दस्तयाब नहीं हो सकी थी। तो ये मेरे दोस्तों चंद अहम वाक़यात हैं जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया और अपनी इस किताब में इसको कलमबंद किया था, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि ये अहम वाक़यात जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में जो है, उनके दौर खिलाफत में पेश आए और उन्होंने इस तरह से इन उमूर को जो है अंजाम दिया। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ताल्लुक़ से मेरे दोस्तों ये बातें थीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत जो है सन 11 हिजरी से लेकर के सन 13 हिजरी तक जो है, और 13 हिजरी में उनकी वफ़ात होती है। उसके बाद जो है फिर आगे दौर आएगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। 13 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है और ईसवी सन के हिसाब से जो है 634 ईस्वी, 634 ईस्वी जो है जुमादुल ऊला के महीने में सन 13 हिजरी में क्या है वफ़ात होती है इनकी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये चंद बातें थी इनके ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह कल जो बयान होगा वो दूसरे खलीफे राशिद के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है नेक अमल की तौफीक दे और अपने असलाफ़ के हालात व वाक़यात, उनकी सीरत को जो है पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो हर किस्म के वबा और बीमारी से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।